بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عمر عبدالکافی نے بتایا کہ ایک دن وہ ایک مسجد میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ نماز کے بعد ایک آدمی ان کے پاس آیا جس کے لمبے بال اور لمبی داڑھی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے ظاہر کیا کہ اسے اپنے بارے میں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر عمر سے کہا، میں بہت سست ہوں، بہت زیادہ نیند کے ساتھ میں مشکل سے جاگتا ہوں۔ میں صرف کھانے کے لیے جاگتا ہوں اور پھر دوبارہ سو جاتا ہوں۔ میں اپنے کام میں اپنے مستقبل اور اپنی ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بچے سمجھتے ہیں کہ میں ایک عجیب شخص ہوں اور بہت بورنگ ہوں۔ مجھ میں جوش کی کمی ہے اور مجھے ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم آپ میری مدد کر دیں۔ ڈاکٹر عمر نے اسے ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگنے اور ایک ہفتے کے بعد اس کے پاس واپس آنے کا کہا۔ اور پھر ڈاکٹر عمر نے اس سے کہا کہ جب وہ واپس آئے تو اپنے نتیجے سے آگاہ کرے۔ اس آنے والے شخص نے کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک سست انسان ہوں۔ میں دن میں 15 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہوں۔ میں اپنی دعاؤں، اپنے بچوں اور اپنے کاموں کو نظر انداز کر رہا ہوں اور آپ مجھے اللہ سے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمر نے کہا، آؤ بیٹا، ہم گوشت اور خون کے انسان ہیں۔ ہم انسان اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے کا انکشاف کرتے ہیں۔ یہ گناہ ہمارے جسموں پر بھاری ہو جاتے ہیں اور ہمیں سست بنا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے جوش اور جذبے کو کم کر دیتے ہیں اور ہمیں سستی اور سختی کا درس دیتے ہیں۔ میرے مشورے کو سنو اور اس کے نتیجے پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ اس پر عمل کریں اور پھر میرے پاس آئیں۔ 6 دن ہی گزرے تھے کہ وہ شخص ڈاکٹر عمر کے پاس واپس آیا اور اس نے آتے ہی ان سے کہا، میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ اب میں کبھی کبھی ایک دن میں 100 مرتبہ یا 400 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بھی استغفار پڑھتا ہوں۔ اللہ نے میرے دل میں سرگرمی اور الہام پیدا کیا ہے۔ میں 7 گھنٹے سے بھی کم سوتا ہوں اور یہ میرے لیے کافی ہے۔ میں اپنے کام کی جگہ کی ہر سرگرمی میں خود کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ایک نئی شراکت داری پر اتفاق کیا ہے اور میں نے 4 دن سے بھی کم عرصے میں معاہدہ کر لیا ہے۔ ان دنوں میں کبھی بھی اپنی دعاؤں سے میں محروم نہیں ہوں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے بہت قریب ہو گیا ہوں۔ استغفار میرے لیے ایک محرک دواؤں جیسی انرجی اور ڈرنک ہے اور بجلی کے چارج کی طرح بن گیا ہے۔ استغفار ایسے ہاتھ کی طرح ہے جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک طاقت ہے، بالکل اسی طرح جیسے چھتری ہمیں سورج اور بارش سے بچاتی ہے۔ استغفار ہاتھ کی طرح ہے جو ہماری راہ میں آنے والی کسی بھی مشکل سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اپنی زندگی کی کسی بھی ناکامی یا جب آپ کو تکلیف ہو یا مایوسی ہو یا بیماری میں مبتلا ہوں یا کسی پریشانی کے لیے استغفار کا استعمال کریں۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نشست کے دوران 70 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ استغفار کے ساتھ ہمارا پروردگار ہر طرح کی مشکلات سے ہماری حفاظت کرے گا۔ مسلم اسکالرز نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ استغفار انسان کو ہر چیز میں کامیاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اب آپ کتنے خوش قسمت ہیں کیونکہ کوئی آپ کی وجہ سے استغفر اللہ کہے گا، کیونکہ آپ نے یہ علم شیئر کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سننے کے بعد اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے اور آپ نے اس نیکی کو کرنے میں رہنمائی کی ہے۔ استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ ہمارے استغفار کو ہماری بیماری اور ہماری خوشی اور ہماری زندگی کو بہترین زندگی میں بدلنے کا شفا بخش بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ مجھے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کا انتظار رہے گا۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔